بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. جیسا کہ درس کا اعلان ہوا وہ متعلق ہے الاحسان کے کہ جو دین میں رتبہ ہے احسان کا، حقیقتہ فضلہ طرقہ، احسان کی حقیقت، اس کی فضیلت، اس کے مختلف طریقے، اسے کس طرح پایا جا سکتا ہے، جو کہ ایک مختصر سی تحریر ہے، ایک مجلے میں لکھی گئی. شیخ علامہ عبد المحسن اقبال حفظہ اللہ کی طرف سے. آپ فرماتے ہیں لغت میں الاحسان الاساءہ کی ضد ہے، یعنی اچھائی برائی کی ضد ہے، جو کہ احسن کا مصدر ہے. جب کوئی ایسی چیز لائے بما ہوا حسن، جو کہ حسن ہو، اچھی ہو. اور اصطلاح میں الاتیان بالمطلوب شرعا على وجه حسن، شرعی طور پہ جو بات مطلوب ہے آپ سے، اسے آپ اچھے اور حسین طریقے سے، خوبصورت طور پہ ادا کرتے ہیں. اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث جبرائیل علیہ السلام میں فرمائی ہے کہ احسان ہوتا کیا ہے. جب آپ سے پوچھا گیا اسلام اور ایمان کے بارے میں تو آپ نے ان دونوں کے بارے میں جواب ارشاد فرمایا، اور جب احسان کے متعلق سوال پوچھا تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو بلا شبہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے اس حدیث میں، جو کہ صحیح مسلم کی ہے، کہ احسان کا معنی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک انسان ایسا کام کرے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کر رہا ہو، اور کیفیت اس کی یہ ہو کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے. اس سے یہ چیز لازم آئے گی، اس کے اندر پیدا ہوگی کہ وہ مکمل خشیت کے ساتھ، انابت کے ساتھ، یعنی دلی طور پہ اس نے رجوع کیا ہوگا، اپنے سامنے اسے محسوس کر رہا ہوگا سبحانہ و تعالیٰ کو. اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ عبادت کو اس بتائے گئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوگا. چنانچہ اس جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو احسان کی تعریف پوچھی اور آپ نے بتا دی، اس میں وہ سبب بھی بتایا کہ جس کے ذریعے سے آپ کو یہ حاصل ہو سکتا ہے، جو آپ کو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ آپ کو احسان حاصل ہو، کہ جو اس اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا، جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کو سامنے وہ محسوس کر رہا ہے، کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ طریقہ بتا دیا کہ اس درجہ عالیہ پر اگر وہ اس بلند درجے پہ نہیں پہنچا، اس رفعت پر مبنی منزلت پر نہیں پہنچا، اس اعلیٰ درجے پر، مرتبے پر، تو بتایا کہ انسان عبادت کا عمل کرتے ہوئے یہ اپنے دھیان میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے، اسے دیکھ سن رہا ہے، اس پر مطلع ہے، اس کے کاموں میں سے، اس کے افعال میں سے کوئی چیز اس پر مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ان قریب وہ اسے اس کا بدلہ اور جزا بھی دے گا.
اگر صحیح کام کیا ہے اچھا تو اچھا بدلہ، اگر برا کیا ہے تو برا بدلہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عقل مند جب یہ سوچتا ہے اور ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رقیب ہے، یعنی اس کا مراقبہ کر رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس پر نظر رکھے ہوا ہے، تو وہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ مثال تو آپ جانتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو یہ رغبت رکھتا ہے، اس چیز کی چاہت رکھتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس ثواب کی جو محسنین کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے۔ محسنین احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والے، یا پھر اس عقاب سے، اس عذاب سے خوف کھاتے ہوئے جو اس نے مسیئین یعنی برائی کرنے والے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان فی ذلک لذکری، بلا شبہ اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کا کوئی دل ہو، او القى السمع، یا وہ کان لگا کر سنیں، وہو شہید، اور وہ دل سے بھی وہاں پر حاضر ہو، حاضر قلبی کے ساتھ یہ چیزیں سنیں۔ سورۃ قاف کی آیت 37 ہے۔ تو یہ تو آپ نے اس کی تعریف سن لی۔ اب فضل الاحسان، احسان کی کیا فضیلت ہے، اس سے متعلق شیخ فرماتے ہیں اسلام نے اس کا مزید اہتمام کیا ہے احسان کا، اور اس کی عظیم منزلت کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اشارہ فرمایا ہے، اور اپنی کتاب عزیز میں یہ خبر دی ہے کہ وہ انہ یحب المحسنین، بے شک وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وانہ معہم، اور وہ بلا شبہ ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ کافی ہے فضیلت اور شرف ہونے کے اعتبار سے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 195 ہے۔ اور فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا دنیا کا بھی بدلہ اور ثواب، اور آخرت کا بہت ہی اچھا بدلہ بھی اسی نے عطا کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 148۔ اور فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، اور جو محسنین ہوتے ہیں، جو احسان اور بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت 128 ہے۔ اور فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے تو ضرور ہم انہیں رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اپنی راہوں کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، ضرور بالضرور ان کے ساتھ ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 69 ہے۔ تو یہ فضیلت تھی احسان کی۔ آگے فرماتے ہیں جزاء المحسنین، جو محسنین ہیں ان کا کیا بدلہ ہے، ان کی کیا جزا ہے۔ شیخ عبد المحسن العباس حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے کہ اس نے الجزاء من جنس العمل کا اصول باقی رکھا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، انسان جیسا کام کرتا ہے اس کو بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اسی پائے کا دیتا ہے، اسی طرح کا دیتا ہے۔ چنانچہ اسی میں سے ہے کہ جس نے احسان کے ثواب کو احسان کے ہی بدلے میں دیا۔ چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے سورۃ الرحمن میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہی بدلہ ہے۔
اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے. تو جس نے اپنے عمل کو احسن رکھا، اچھا رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی اس کو اچھی دے گا، احسن دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اپنی کتاب عزیز میں فرمائی کہ محسنین کی کیا جزا ہے، اور انہیں سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ اکمل جزا ملے گی. چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے احسان کیا، احسان بھلائی کی، ان کے لیے الحسنہ ہے اور زیادہ ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. سورۃ یونس کی آیت نمبر 26 ہے. اس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم میں صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے، محسنین کے لیے جنت ہے. وہ زیادہ، اور اس سے بھی بڑھ کر زیادتی والی چیز، یعنی بڑھ کر چیز کون سی ہے؟ النظر الى وجہ اللہ عز وجل، دیدار الہی، اللہ سبحانہ تعالی کا دیدار کرنا، اس کے چہرے کے دیدار کرنا، اس کو دیکھنا. رؤیت باری تعالی جسے کہا جاتا ہے. اور یہ بات مخفی نہیں کہ اس عمل اور اس جزا میں کیا مطابقت ہے، یعنی احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی دیدار سے کیوں دیا گیا؟ بالکل ان میں آپس میں مطابقت ہے، بالکل. کیونکہ جو محسنین ہیں، جب انہوں نے اللہ کی عبادت یوں کی کأنہم یرون جزاءہم علی ذلک العمل، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اس عمل کی جزا کو بھی ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی جزا بھی اسی طریقے کی دی گئی کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انہیں اپنا دیدار کرایا کہ اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے. جبکہ اس کے برعکس جو کافر ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور دل ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشیت، یا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ آ سکتی ہے دنیا میں، ایسے خیالات نہیں ہوتے. تو غافل دل کافر کا، مومن کا آپ نے دیکھا کہ دنیا میں انہوں نے احسان کا رتبہ پایا تو اللہ کا دیدار انہیں نصیب ہوا حقیقتاً. تو کافروں کا جب یہ حال ہے تو فَآخَرَهُمُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقاب دیا، یہ سزا اور بدلہ دیا کہ ان سے اپنے آپ کو اوٹ میں رکھا، پردے میں رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں اپنے دیدار سے محروم رکھا. چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، سورۃ مطففین آیت 15 میں، کہ ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ لوگ اپنے رب سے اس دن اوٹ میں رکھے جائیں گے، اس سے پردے میں رکھے جائیں گے، اللہ اپنے دیدار سے ان کو محروم رکھے گا. تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح احسان کرنے والوں کی جزا الحسنہ تھی، تو جو برے لوگ ہیں ان کی جزا بھی وہی ملی. فرمانے والی تعالیٰ ہے ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، سورۃ الروم میں، کہ پھر انجام ہوا ان لوگوں کا جو برے تھے اور برائیاں کرتے تھے، انجام بھی بہت برا ہوا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان باتوں میں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے محسنین کی جزا ذکر کی، یہ فرمانے والی تعالیٰ بھی ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ البقرہ آیت 58 میں، کہ ان قریب ہم بڑھا چڑھا کے محسنین کو دیں گے. محسنین کو بڑھا چڑھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، عطا ہوتی ہے. اور فرمایا سورۃ الکہف آیت 30 میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کرتے رہیں، تو یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے ان کا اجر اور بدلہ جو احسن عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں ہمیشگی کی، ہمیشہ رہنے والی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور فرمایا سورۃ النحل میں آیت 30 اور 31 میں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے احسان سے کام لیا، بھلائی کی اس دنیا میں، ان کے لیے حسنہ ہے، بدلہ بھی اچھا ہی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ تو اور بھی بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا کتنا ہی خوب گھر ہے آخرت کا۔ جنات عدن يدخلونها، ہمیشگی کی جنتیں، باغات جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اور فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سابقین اولین جو سب سے پہلے شروع میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار تھے، اور جنہوں نے ان کی اتباع اور پیروی کی بطور احسن، اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اور فرمایا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، مطیع فرمانبردار کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اچھائی بھلائی کرنے والا محسن بھی تھا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر، اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت 112۔ اور فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے ہمیشہ۔ سورۃ الاعراف کی آیت 56 ہے۔ اور شیخ عبد المحسن العباس رضی اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات اس بارے میں آئی ہیں۔ طرق الاحسان، احسان کو حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ احسان مطلوب ہے عبادات میں بھی، معاملات میں بھی۔ تو کوئی بھی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے بندے پر فرض قرار دی ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اسے اس طریقے سے ادا کرے جو رب سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اس طور پہ کہ اس میں اخلاص اپنایا گیا ہو اور شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو، اس کے مطابق ہو، جیسا کہ ایک انسان سے پر یہ واجب ہے کہ وہ دوسروں سے اس طرح معاملہ کرے جس طرح وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ یہ معاملہ کریں۔ تو اسے چاہیے دوسروں کے ساتھ بھی احسان بھلائی کا معاملہ کرے جب وہ خود اپنے لیے بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے اسی طرح سے ملا کریں۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں احسان کو پا لینے کے، اس کو اپنانے کے، اس کو بروئے کار لانے کے، جن میں سے مختصراً ہم کچھ بیان کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں پہلا، الاحسان بالنفع البدنی، اپنے جسم، اپنے بدن کے ساتھ، اپنی جو قوت ہے انسان کی جسمانی، اس کے ساتھ کسی سے احسان اور بھلائی کرنا، فائدہ پہنچانا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے جو بدنی قوت اور طاقت اور انرجی کسی انسان کو، توانائی عطا کی ہے، جتنا اس کی استطاعت میں ہے، اسے وہ کھپائے، اسے وہ لگائے مصلحتوں کو حاصل کرنے میں، اور جو مفاسد اور بگاڑ ہیں اسے دور کرنے میں، اسے دفع کرنے میں، اسے دور کرنے میں۔ کس طرح کہ وہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکے،
راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز ہے اسے ہٹا دے، یہ مثالیں ہیں بس۔ تو یہ وہ طریقے ہیں، راستے ہیں جن کا ذکر اور اہتمام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں، جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں بھی فرمایا، جس سے آپ کو صحیح طور پر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، کل یوم تطلع فی الشمس، ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اصلح بین اثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، وتعین الرجل فی دابته فتحمل علیہا صدقہ، کسی شخص کی مدد کرنا اس کی سواری پر چڑھنے میں، یا اس کا جو سامان ہے اٹھا کر اسے دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ترفع علیہا متاعہ صدقہ، کہ اس کا سامان اٹھا دینا، اس کی طرف اسے سامان اٹھا کے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبہ صدقہ، اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیها الی الصلاۃ صدقہ، اور ہر وہ قدم جو نماز کے لیے تم اٹھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وتمیط العدى عن الطریق صدقہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا احسان کو پانے کا، الاحسان بالنفع البدنی، اپنے بدن اور جسم کے ذریعے سے احسان کو پانا۔ دوسرا الاحسان بالمال، مال کے ذریعے سے احسان کرنا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں فراخی دی ہے اور اسے اتنا مال عطا کیا ہے، تو بلا شبہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرے، اور وہ اس طرح کہ اسے ان راستوں پر خرچ کرے، ان جگہوں پر خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیے ہیں، چنانچہ لوگوں کی ضروریات پوری کرے، اور جو نادار ضرورت مند لوگ ہیں ان کی دلجوئی کے لیے اسے استعمال کرے، قیدیوں کو آزاد کرنے میں، مہمان نوازی میں، بھوکے کو کھلانے میں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو عملی جامہ پہناتے ہوئے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح قارون کو کہا وَأَحْسِن، تو بھی بھلائی کر، احسان کر، کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے اور اتنا عطا کیا ہے۔ سورۃ القصص کی آیت 77 ہے، 77۔ تیسرا طریقہ الاحسان بالجاہ، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے، کسی کی کوئی جاہ مرتبت ہے اس کے ذریعے سے کسی پر احسان کرنا۔ اگر ایک مومن کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کر لیں، اس کی حاجت جو ہے دور کر لے، اس کو پورا کر لیں، یا اس کو کوئی نفع براہ راست خود پہنچا سکے، اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ اس کا مددگار بن جائے اس فائدے کو حاصل کرنے میں۔ وہ اس طرح کہ وہ کوشش کرے جتنی اس کے اندر طاقت ہے اور اس کی استطاعت رکھتا ہے، جیسے کہ سفارش نیکی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے، اور آپ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، شفاعت کی، مغیث کی ان کی بیوی بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جو آپ ان کا قصہ سنتے رہتے ہیں بخاری وغیرہ میں، کہ وہ ان کے محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے پیچھے جو ہے دوڑتے پھرتے تھے گلیوں میں مدینے کی، اور آنسو بہتے تھے، ان کی داڑھی سے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی تھی کہ وہ اتنا آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ سے جو ہے آپ کے لیے بےتاب اور بے چین ہیں، وہ دیوانے ہیں، تو آپ ان کو قبول کر لیں۔ مگر تو آپ نے یہ سفارش کی تھی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو حکم دیا سفارش کرنے کا، اشفعوا تؤجروا، متفق علیہ حدیث ہے، نیکی کی یعنی شفاعت، سفارش کر دیا کرو، تم اجر دیے جاؤ گے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ کیا تھا؟ الاحسان بالجاہ۔ چوتھا الاحسان بالعلم، اپنے علم کے ذریعے سے کسی پر احسان کرنا۔
یہ جو علم کے راستے ہیں، علم کے جو راہ ہیں، ان تمام راہوں کے ساتھ جو ذکر ہوئی، یہ سب سے عظیم اور سب سے زیادہ اس کا جو نفع ہے تمام ہونے والا ہے، اتمام پر پہنچا ہوا ہے، یعنی بہت اعلیٰ گریڈ کا اس کا جو ہے نفع ہے، کیونکہ یہ جو احسان ہے اس میں دنیا اور آخرت کی سعادت مندی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بصیرت کے ساتھ کی جاتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب میسر کر دیں کہ وہ علم حاصل کرے اور اس میں جو ہے مہارت حاصل کر کے یہ قابل ہو جائے، اس قابل ہو جائیں، تو پھر اس کی مسئولیت بہت عظیم ہے، اس کی جواب دہی زیادہ بڑی ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ جس چیز کا اسے علم ہے اس کی تعلیم وہ جاہل کو بھی دے، اور ایک حیران پریشان شخص کی رہنمائی کرے، اور پوچھنے والے کو فتویٰ دے، اس کے سوال کا جواب دے، اور اس جیسے دیگر منافع جو دوسروں تک پہنچتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں، جس کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہے، تو یہ علم کے ذریعے سے احسان ہے۔ پانچواں، احسان بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، احسان کرنا نیکی کا حکم کر کے اور برائی سے روک کے۔ شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور خیر امت نہیں بنتی مگر اسی وجہ سے تو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے کہ وہ اس راہ، اس طریقے اور مسلک پر چلتی ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل، اس کے برعکس ان پر لعنت کی گئی، جس نے بھی لعنت کی نبیوں میں سے جو ان پر لعنت کی گئی، وہ اسی عمل کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس سے دستبردار ہو جانے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے جو منکرات ہو رہے ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کے حق میں کیا فرمایا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت 110 ہے۔ جبکہ بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبانی۔ پھر اس لعنت کا سبب ذکر کیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے، زیادتی میں لگے رہتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، جب وہ کوئی منکر میں ملوث ہوتے، مبتلا، اس کا انکار نہیں کرتے، اس سے منع ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت 78 ہے۔ اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اصل مطلوب اور اس کا کمپلیٹ فائدہ، اس کا مکمل فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک جو نیکی کا حکم کر رہا ہے وہ خود ان کے اوپر عمل کرے، اور برائیوں سے روک رہا ہے تو خود بھی ان سے اجتناب کرے اور بچیں، ورنہ اس کا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اس کے ہی سر پہ وبال آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بموجب سورۃ الصف آیت نمبر 3 میں فرمایا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ناراضگی کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے ہاں کہ تم وہ بات کہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ تو لوگوں پر احسان کرنا امر بالمعروف کے ذریعے اور نہی عن المنکر کے ذریعے، اس کے لیے ایک چیز لازم ہے کہ آپ کے پاس علم ہو، کیونکہ جو شخص جاہل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسی چیز کا امر حکم کرے جو کہ خود منکر ہو، برائی ہو، اور ایسی چیز سے روکے جو برائی نہ ہو، معروف ہو، اس سے وہ لوگوں کو روک رہا ہو۔ تو لازم ہے کہ وہ علم اور حکمت کو جمع رکھے، اور ساتھ ہی جو اس راہ میں مصیبتیں پہنچے اس پر وہ صبر کرے۔ ان تینوں امور کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے،
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہو کہ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی۔ سورۃ یوسف کی آیت 108 ہے۔ اور فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت دو اپنے رب کی راہ کی طرف، بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے وعظ و نصیحت کے ساتھ۔ یہ سورۃ النحل کی آیت 125 ہے۔ اور فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، نیکی کا حکم کر، برائی سے روک، اور جو تجھے تکلیف پہنچے اس پہ صبر کر۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت 17 ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار منکر، برائی کا جو انکار کرنا ہے، اس کے 3 مرتبے ذکر کیے۔ اگر شروع کے 2 مرتبے حاصل نہ بھی ہو پائیں تو کم از کم تیسرے مرتبے پر انسان رہے، اس سے نیچے نہ جائے، جو کہ کمزور ترین ایمان ہے۔ جیسا کہ روایت ہے صحیح مسلم میں، امام مسلم لے کر آئے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنکم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، تم میں سے جو کوئی منکر برائی دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے اسے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اسلام ایمان کے درجات کے ساتھ اعلیٰ درجے احسان کو بھی عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کی عبادت یوں کریں گویا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ اور سن رہا ہے، یہ خیال ہمارے دل میں رہے تاکہ ہمارے عقائد، اعمال، معاملات، تمام چیزوں کی اصلاح ہو جائیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔